السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ رحمت، مغفرت اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک بہت ہی خاص اور پیاری عبادت ہے جس سے اکثر ہماری کئی بہنیں تھکان یا مصروفیات کی وجہ سے مس کر دیتی، لیکن یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور صحابہ اور صحابیات نے بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیا۔ یہ عبادت ہے تراویح کی نماز۔ اکثر مرد مسجد جا کر تراویح ادا کرتے ہیں، لیکن خواتین گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں، سحری کی تیاری، افطاری بنانا، گھر والوں کا خیال رکھنا، کہ انہیں لگتا ہے کہ اب آرام کر لینا چاہیے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، تراویح صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی ایک عظیم اور ثواب والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے رات کو قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح اسی قیام کا حصہ ہے۔ سوچئے، ہر رکعت میں آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں اور اللہ سے قریب ہو جاتی ہیں۔ صحابیات بھی تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ کچھ مسجد میں پردے کے ساتھ جماعت سے پڑھتی تھی اور کئی اپنے گھروں میں پڑھتی تھیں، لیکن وہ تراویح کو چھوڑتی نہیں تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ پوری 20 رکعت ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتی تو آپ اسے حصوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ عشاء کے بعد کچھ رکعت، پھر تھوڑا آرام، پھر کچھ اور رکعت، حتیٰ کہ سحری سے پہلے بھی آپ اپنی تراویح مکمل کر سکتی ہیں۔ اللہ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، بالکل نفل نماز کی طرح۔ اگر آپ کو چھوٹی صورتیں ہی یاد ہیں تو انہیں سے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ زیادہ لمبی تلاوت ہو، سب سے ضروری چیز ہے اخلاص اور لگن۔ رمضان صبر اور محنت کا مہینہ ہے۔ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب بندہ آرام کر سکتا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اللہ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ یہ صرف 20 رکعت نہیں، مغفرت کا ایک موقع ہے اور جنت کے راستے کو آسان بنانے والی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی ہر عبادت، خاص طور پر تراویح کو محبت اور لگن کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔